وقال الله تبارك وتعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے عبادتوں کے مقصد کے جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. عبادتوں میں سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا رکھا ہے، اور اس نماز کے بارے میں ہمارے آقا و جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح اور کلی طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان والوں میں اور مسلمانوں میں اور کافروں میں صرف فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے. تو آخر اس نماز کی اہمیت اور عظمت اس درجے میں کہ جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً اور کنایتاً قرآن مجید کے اندر میں 850 جگہ اس نماز کا حکم فرمایا، نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کا اس درجے میں اہتمام فرمایا کہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عطا فرما دیے، لیکن نماز کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کی محبوبیت کے ظاہر کرنے کے لیے آسمانوں پر بلایا. گویا کہ بندوں کو سارا دین اور ساری شریعت، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو کہ روزے کی صورت میں ہو کہ قرآن پاک کی صورت میں ہو، حلال کی صورت میں ہو کہ حرام کے احکامات ہو، یہ سارا قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش پر اپنے محبوب پر نازل فرمایا، محبوب کے ہاتھوں سے ملا. لیکن یہ وہ کون سا روح، کون سا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر جب اپنے نماز کے تحفے کا امت کے نام دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے پر اہتمام فرمایا کہ ایسا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کے لیے بھی نہیں فرمایا. اور اتنا اہتمام اور اس اہتمام کے ذریعے سے امت کو جو انعام عطا کیا ہے وہ امت پر نماز کی فرضیت کے لیے کہ جیسے زکوٰۃ کو اللہ نے زمین پر فرض کیا، حج کو زمین پر فرض کیا، اور روزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کیا، لیکن آخر اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے کہ اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب العالمین نے ظاہر کے خلاف میں اور خدا اپنی قدرت کے نظام کے بالمقابل میں، اس لیے کہ احکامات کو دینے کے لیے خدا کا نظام یہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے محبوب کے پاس میں قرآن پاک کو آیتوں کو نازل فرما دیتا، اور میرے آقا ان آیتوں کو امت کے سامنے ارشاد فرما دیتے، اور امت کے لیے وہ قرآن بن جاتا، امت کے لیے وہ عبادت بن جاتا، امت کے لیے وہ دین بن جاتا. لیکن بالمقابل اس کے نماز کا جہاں پر معاملہ آیا تو نماز کے لیے خدا پاک نے بالراست انتظام کچھ علیحدہ فرمایا. نمازی، نماز پڑھنے والے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہی کے پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ صرف عیدین کی نماز کے پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ نمازی روزانہ کے نمازی یا تہجد گزار کیوں نہ ہو، نوافل کے پڑھنے والے کیوں نہ ہو، یہ نماز پڑھنے والے نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی تو پوچھیں کہ یا اللہ نماز کی وہ حقیقت ہم پر ظاہر فرما دے کہ نماز کو تو نے فرض فرمایا تو پھر یہ سارا نظام تو نے کیوں متعین فرمایا، اور نماز کے اس عمل کو تو نے روزے جیسے عمل کو کہ 15-17 گھنٹے کے لیے آدمی کو بھوک و پیاس برداشت کرنا ہے، تو اس عظمت والے روزوں کو اللہ نے زمین پر وحی کے ذریعے سے فرض فرما دیا. زکوٰۃ کو مال کا خرچ کرنا ہے ایمان والوں کے لیے جو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے حکم کو تو بڑی آسانی کے ساتھ میں حضرت جبرائیل کے ذریعے سے زمین پر بھیج دیا. اسی طریقے سے حج کا عمل کہ آدمی کو لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے آل اولاد کو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر حج بیت اللہ کے لیے اپنے وطن سے دور جانا پڑتا ہے،
اتنی قربانیوں والی اور اتنی اہمیت والی عبادتوں کو تو تو نے اتنی آسانی کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن پاک اپنے محبوب پر نازل فرما دیا اور نازل فرما کر اطلاع دے دی کہ میرے محبوب یہ عبادات اپنی امت کو عطا فرما دو. لیکن یہ کون سی وجہ ہے کہ رب العالمین نماز، حالانکہ نماز مومن کے لیے تو خدا کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے، منافق کے لیے بوجھ ہوتی ہے، منافق کے لیے بوجھ ہوتی ہے، اور مومن کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے. اگر نماز کسی مسلمان کو بوجھ ہو رہی ہے تو مسلمان کو اپنے ایمان والے بننے کی فکر کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نماز اگر بوجھ بنی اور قادرانہ خاصہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسجد کا صدر ہونے یا مسجد کا امام ہونے کی وجہ سے، یا مسلمانوں کے محلے میں رہنے کی وجہ سے اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ نماز ان کے اوپر بوجھ ہے جن میں ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے. اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو کہ 10 سال کے نمازی، 25 سال کے نمازی، 50 سال کے نمازی، نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، نماز کو بلانے والے، لیکن یہ نماز کیا ہمارے پاس تو خدا کی طرف سے انعام ہم تصور کرتے ہیں؟ یا ایک نماز کے پڑھ لینے کے بعد میں دوسری نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کیوں کہ بھوک لگے تو آدمی کھانے کو پسند کرتا ہے، کھانا بھی ہے اور بھوک بھی ہے تو آدمی بھوک کے ساتھ میں نفرت کرے گا، کھانے کو پسند کرے گا. کوئی آدمی عقل مند ایسا نہیں ملے گا کہ بھوک ہو اور بہترین کھانا بھی سامنے آ جائے تو یہ آدمی کہے کہ نہیں ابھی میں بھوک برداشت کروں گا. یا تو وہ مریض ہوگا یا تو بے وقوف ہوگا کہ ساری اچھی غذا رکھی ہوئی ہے لیکن کھانے پر توجہ نہیں دے رہا ہے بلکہ بھوکا ہے، کھا ہی نہیں رہا ہے. یا تو وہ بیمار ہے یا تو پھر وہ نادان اور بے وقوف اور دیوانہ ہے. اسی طریقے سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کھا لے تو کھانے کے بعد میں آدمی مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اب تو میں دوپہر میں یا رات میں لنگر اتنا کھا لیا ہوں کہ اب مجھے کل ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں، کل دوپہر کو کھانے کی ضرورت نہیں. جو اگر ایسا سمجھ لے تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، یا تو پھر اس کو مجبوری ہے کہ بھوک نہیں لگتی. یہی تو بات ہوگی نا. ایسے ہی ہم اور آپ مغرب کی نماز پڑھے ہیں تو مغرب کی نماز کے پڑھتے ہی کیا مغرب کی نماز کے بعد میں ہمارا دھیان عشاء کی طرف میں منتقل ہو گیا اور عشاء کی نماز جب پڑھ لیں گے تو ہمارے اندر کی طلب اور ہمارے اندر کی چاہت کل کی فجر کو ہم کو تیار کرے گی؟ یا پھر وقت کے ہونے کے اوپر وہ نماز اگر بوجھ بن رہی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ نماز مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے نعمت ہوتی ہے، مومن کے لیے بہت خوشبو ہوتی ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہوتی ہے. جو پروگرام یہ بنا لے کہ نماز سے بچ جاؤ تو سمجھنا کہ نفاق کے جراثیم ہے، اور بالمقابل اس کے کہ مجبوری کو تو پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو پھر گھر میں کیا کہیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، نماز کو بلانے والے وہ مولانا کیا بولیں گے، وہ محسن صاحب کیا بولیں گے، یا بیوی بچے ہم کو کیا بولیں گے. تو یہ منافقی کی حرکتیں ہیں. اب ان معاملات کے اندر میں اپنی نمازوں کے اوپر غور کریں کہ دن میں ایک آدھ وقت کی نماز کو پڑھ کر خوش ہو جائے کہ ماشاءاللہ ہم نے نماز کا بوجھ ہلکا کر دیا، یا جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم نے تو اسلام کا حق ادا کر دیا. جو عیدین پڑھ لے وہ سمجھ لے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تو جگہ ہم کو مل ہی جائے گی. یہ بوجھ والی نماز میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں یہ مومن کی نماز نہیں ہے بلکہ منافق کی نماز ہے. اور منافق کی نماز مسلمان کی ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں ہو سکتی. اب ہم منافق ہیں یا مومن ہیں؟ میں تم کو کہوں کوئی گنجائش نہیں ہے، تم مجھے منافق کہو، کوئی گنجائش اور کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ منافق وہ دل کی کیفیت کا نام ہے جو رب واقف ہوتا ہے. لیکن چکب کے لیے تو یہ علامتیں میرے آقا نے بتا دی کہ اپنی عشاء کی نماز کے لیے کہ خانقاہ میں آنے مجلس سے بیٹھے عشاء کی نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا، یا آنے والے جمعہ کی نماز تو بہرحال پڑھنی ہی پڑے گی.
دل کے ذوق اور دل کی خواہش کے ساتھ میں، دل کی تمنا کے ساتھ میں اس کو رب کا اور سب سے بڑا انعام سمجھ کر، اور پھر نمازوں کے اہتمام کے ذوق و شوق کے ساتھ، اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ میں اگر نماز ہو رہی ہے تو یہ پہچان ہے کہ مسلمان کی نماز ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ ورنہ پھر اگر نمازوں کو مجبوری کے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی نمازیوں کی فہرست میں رہوں، یا مجبوری کی نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھوں تو مولانا سے سنا تھا، پیر صاحب سے سنا تھا کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دے تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، سانپ اور اجدے ڈسیں گے، آگ جلائے گی۔ مجبوری کی نماز ہے یہ مجبوری کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ مومن کی نماز کی پہچان کیا ہے؟ منافق کی پہچان کی نماز کیا ہے؟ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کی زندگی کو پورا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کی زندگی واقعی مسلمان کی زندگی، اس کی پوری زندگی کا بایو ڈاٹا، پوری زندگی کی تاریخ میں بتا دے سکتا ہوں کہ میں اپنی نظروں کے سامنے 2 رکعت نماز اس کو پڑھا لوں۔ نماز ایک سرے رپورٹ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کو، اجنبی آدمی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور وہ 2 رکعت نماز میرے سامنے پڑھ لے تو میں بتا دوں گا کہ وہ مومن ہے کہ منافق ہے، کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کے سر کے اوپر رب کے عرش تک پہنچ رہی ہے، یا کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کیا ہے؟ اپنے مسلمان یا اپنے منافق یا اپنے مومن پہچان ہونے کی خود کی سند ہے۔ جیسے شوگر اور بی پی کے پیشنٹس اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ یہ نماز بھی رپورٹ تھی کہ تم مسلمان ہو کر نماز پڑھ رہے ہو۔ نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر میں استحضار اور خشوع و خضوع، اور نماز کے اندر میں تمہارے دل کی خوشیاں اور اللہ کا اس بات پر شکر کہ یا اللہ تو نے مجھے عطا فرما دیا توفیق میں مغرب کی نماز پڑھاؤں، میں نے اس نماز کو نہیں، تو نے توفیق عطا کی، لیکن جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھ سکا، کہیں میری ناقدری کی وجہ سے مجھے عشاء کی نماز سے محروم نہ کر دے، یا عشاء کی نماز کے پڑھنے پر کہیں فجر کی نماز سے محروم نہ کر دے، یا اللہ میری اس ناقدری کو معاف فرما کر مجھے نماز سے میرے روح کو نہ پھیر دے، اور میرے روح کو مسلمانوں سے ہٹا کر منافقوں کی طرف میں نہ کر دے کہ پھر نماز ان کے لیے بوجھ بن جائے۔ کاروبار میں بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہے، وہی دیکھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، مصروفیتیں ہیلا اور حوالہ ہیں، بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ نماز اگر بوجھ بنی ہوئی ہے، میری بچیوں، میرے بچوں، میرے مریدوں اور میرے خانقاہ سے وابستہ لوگوں، اچھی طرح سے سن لو، یہ ڈیٹیکٹنگ رپورٹ ہے تمہاری میری۔ نماز صرف نماز اپنے مسلمان ہونے کا تو ثبوت دے، لیکن مومن ہے یا منافق ہے اس کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اگر کبھی زیادہ خوش رہے میں مبتلا ہو جائیں تو 2 رکعت نفل نماز تنہائی کے اندر میں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں مراقبہ کرو کہ اس نماز کے اوپر میں اپنے لیے، اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو سوری کے تختے دار پر چڑھا دیا جائے اور وہاں اگر یہ کہا جائے کہ تم کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں تو تم کیا کرو گے، تو صحابہ میں بعض صحابہ کیا فرماتے تھے کہ ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ 2 رکعت نفل نماز کا ہم کو موقع مل جائے۔ اب تو یہ نفل فرض کو ہی بوجھ سمجھ رہا ہے اور واجبات کو ہی بوجھ سمجھا، اور اٹھ بیٹھ کی نماز بنا کر نماز کے لیتڑ اور پیتڑے نکال رہا ہے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز اور رکوع اور سجدوں کو ادا کر رہا ہے، مجموع کا ولی بننے اور تنہائیوں کے اندر میں شیطان بن کر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اور معمولی عذر و عوارض کی وجہ سے، ہیلے و بہانوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر کیا رپورٹ ہے؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو موقع مل جائے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ موت اور زندگی کے درمیان میں ہم کو چند لمحے کا موقع ملے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم کو 2 رکعت نفل کا موقع دے دیا جائے۔ کون سی نماز تھی وہ؟ مومنین کی نماز تھی۔ اب اپنی زندگیوں کو جائزہ لے کر دیکھو کہ مومن ہیں
یا اسلام کے رخ پر اسلام کے روپ میں منافق ہے؟ برا نہ مانو، جائزہ خود اپنا لو۔ تمہارے بستروں پر تمہارا سونا یہ بتائے گا کہ تم مسلمان ہو کہ مومن ہو کہ منافق ہو۔ تمہارے کاروبار، تمہاری مصروفیت، تمہارا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، تمہارا سسرالوں میں رہنا، تمہارا گاؤں کو جانا، تمہارا سفر کا کرنا، تم کو وہاں پر تمہاری پہچان کرائے گا کہ تم مسلمان ہے یا تم منافق ہے یا تم مومن ہے۔ اس لیے کہ ٹیسٹنگ رپورٹ خود اپنی ذات سے خود لیا کرو۔ کیا لیا کرو؟ اور وہ کیسے لیں کہ واقعیتاً وہ نماز کی اہمیت اور عظمت ہمارے پاس میں، یا کوئی اٹھ بیٹھ کی نماز، یا بوجھ کی نماز، یا عادت کی نماز، یا دکھاوے کی نماز، یا اپنے غرض کی نماز۔ ارے بابا، تیری غرض سے رب کو کیا مطلب ہے؟ نماز تیری غرض ہے، پڑھے گا تو رب راضی ہوگا، تجھے جنت میں پہنچائے گا، اور نماز نہ پڑھے گا تو رب ناراض ہوگا، تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر تو اپنے غرض کی نماز پڑھ کر خدا پر ٹھوس دے رہا ہے کہ میں بھی نمازی، تو مومن نمازی کبھی اپنے کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھتا، بلکہ مومن کی نماز کی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ نماز کا اہتمام وہ کرے گا، وہ فرض پر خلاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ سنتوں کا بھی عاشق ہوگا، سنت اس کے ساتھ واجبات کا بھی اہتمام ہوگا، اور واجبات کا نہیں تو مومن کی نمازی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تو اضافہ نوافل کا بھی اہتمام کرے گا۔ اب ہم یہ سوچ رہے کہ ہم تو مرید ہیں، ہم تو خلیفہ ہے، اور ماشاءاللہ ہم تو پیر ہیں، ہم کو نماز، تو سمجھ لینا کہ اسلام کے روپ میں منافقت بنی ہوئی ہے، منافقت کی رپورٹ آئے گی اندر میں۔ کیوں کہ میرے آقا نے فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز مومن کے لیے گلدستہ ہوتی ہے، اور مومن کے لیے نعمت ہوتی ہے، مومن کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، مومن کے لیے موت سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ موت سے زیادہ؟ ارے وہ تو مومن کی بات ہے تو موت پسند کرتے ہیں، اپن کہاں سے موت کو پسند کریں گے؟ اپنی زندگی سے زیادہ نماز پسند ہوتی ہے۔ تختے دار پر چڑھا دیا جائے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کی مہلت ملی تو کیا کرو گے؟ کہا کہ 2 رکعت نفل نماز ہم پڑھ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ زندگی اور خواہشات، اپنی چاہت اور اپنے نفس پرستی، اپنے سونے، اپنے کھانے، اپنی عادت کے بھی مقابل میں وہ نماز کو پسند کریں گے۔ کون سے؟ وہ نمازی جو مومن ہوں گے۔ مسلمان نمازی وہ تو فارمیلٹیز پوری کریں گے، جمعہ ہے چلو مجبوراً، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، کپڑے پہنو، اہتمام کرو، جاؤ۔ مسلمانوں کی نماز ہے، مسلمان ہیں، مسلمان بن چکے ہیں، اذان کے ہونے پر جانا ہی پڑتا ہے، مجبوری کے لیے نماز کو جاری رہے، نماز پڑھی رہے، اور وہ عادت والی نماز پڑھی ہوئی ہے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ بس نماز کو جاؤ، نماز پڑھو، نکل جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی نماز ہے۔ اس میں پھر غرض والی اور اپنی مرضی کی نماز، اپنی منچاہی کی نماز، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا معاملہ ہے؟ وہ تو عادت والی نماز ہے، وہ تیرے غرض کی نماز ہے۔ پھر مومن کی نماز، منافق کی نماز کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا۔ بوجھ سمجھے گا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں موقع ملے گا آدمی بوجھ کو اتار دے گا نا، چلو اتار دو، کیوں کہ بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اور مسلمان وہ عادت کی نماز ہے کہ نمازی کتنے سال سے نماز پڑھے، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، عادت کی نماز ہے، مسلمان کی نماز ہے وہ۔ بالمقابل اس کے مومن کی جو نماز ہوگی، مومن کی نماز کی پہچان کیا ہوگی؟ مومن کی نماز کی پہچان یہ ہوگی، اس نماز کو اپنی زندگی سے زیادہ پسند کرے گا، وہ اپنی زندگی سے زیادہ۔ میٹھی نیند سو رہا ہو اور نماز اس کو اپنی میٹھی نیند سے زیادہ پسند ہوگی، اور بیمار ہو، بیماری کی حالت میں علاج ہو رہا ہو، لیکن اس علاج سے زیادہ نماز اس کو پسندیدہ ہوگی۔ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ میں نماز پڑھ لوں پہلے؟ سمجھ میں آ رہی؟ نمازیں تمہاری میری سرٹیفکیٹ ہے لینے کی۔ نماز مومن پر فرض ہے، مومن پر فرض ہے، اور مومن کی نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور مومن کی نماز کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کی نماز معراج ہے
کہ اس وقت میں یہ رب سے راست ملاقات کرتا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملنے کا ممتاز نہ ہو، متمنی نہ ہو، چاہتا نہ ہو، میں بھی اس کی ملاقات سے اعراض کرتا ہوں کہ مجھے بھی ضرورت نہیں کہ اس سے ملاقات کروں۔ کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا خود انتظار کرے گا، یہ نماز کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، نماز کو ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ سوچ لے کہ ہماری نماز، ہم اگرچہ کہ 10-20 سال کے 25-50 سال کے نمازی ہیں، لیکن کیا مسلمان نمازی ہے؟ یا خدا نخواستہ اپنی نمازوں کو اگر صحیح رخ پر نہیں لائے تو پھر منافق بھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں ہم اسلام کے روپ میں نمازی ہو کر بھی کہیں منافق تو نہیں ہے کہ دل تیار نہیں لیکن مجبوری کے نماز ہو رہی ہے، بادر نخواستہ ہو رہی ہے، عادت کے غلام بنے ہوئے ہیں، عادت ہو چکی ہے تو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر کے بس کسی طریقے سے بوجھ کو ٹال دیے، اور کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ عادت کی نماز ہوگی، یہ کس کی نماز ہے؟ یہ منافقوں کی نماز، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کے باوجود غضبناک ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یوں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اٹھ بیٹھ کی نماز پڑھنے والے، جب ساکھ کی تجلی ظاہر ہوگی، رب جلال کی خاص تجلی، تو اس تجلی اس نور کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں گر جائیں گے۔ کہاں گر جائیں گے؟ اللہ حکم نہیں دے گا۔ مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جہاں نور نظر آئے وہاں پر ان کو ان کی کمر اکڑتی نہیں، ان کا تکبر رکاتا نہیں، بلکہ نورانی جو ہوتے ہیں وہ نور کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق میں باب القیامہ کے اندر میں حدیث بخاری اور مسلم کے اندر میں موجود ہے کہ ساکھ کی تجلی کو اللہ تعالیٰ جب ظاہر کرے گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ساکھ کی تجلی کو، تجلی نور، جیسے ہی نور کو دیکھیں گے تو فوراً وہاں پر سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، ایمان والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ نور والوں کی پہچان اور مومنین کی پہچان یہ کہ عظمتوں کے لیے وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعظیم اور عظمت اور عظمت میرے مصطفیٰ کا کرنے والے ہوتے ہیں وہ، اور وہ نور جہاں پر ان کو نظر آتا ہے اس نور کے مقابلے میں اپنے آپ کو وہ اس نور کے طلبگار بن کر اس نور کو لینے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آنکھوں پر لگانا، اپنی آنکھوں کو اس پر بچھانا، ان کی تعظیم۔ قرآن پاک ہے تو کون مسلمان ہوگا جو قرآن پاک کی بے عزتی کرے؟ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن ہے، اور اگرچہ کہ وہ کاغذ کسی بنا ہوگا کسی غیر مسلم کی کمپنی میں، اور رائٹنگ کرنے والا، ٹائپ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ غیر مسلم اور یہودی ہو، ممکن ہے نا، لیکن جب قرآن بن چکا ہے تو اس کا ایک ایک ورق قابل تعظیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ادب کیا ہے اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو لے، آنکھوں سے لگائے، چومے، بوسہ دے۔ اب کوئی کہہ دے کہ یہ سب بدعت ہے، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے آقا پر نازل کا ہوا کتاب نہیں ہے، اس کی اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کسی پبلشر کا چھپا ہوا قرآن ہے، اور وہ کاغذ کو بنا ہے فلاں یہودی کی کمپنی میں، اور اس کو ٹائپ رائٹنگ کرنے والے کے اندر بھی یہود و نصارہ نے بھی استعمال کیا اپنے آپ کو، اور تم نے پیسہ دے کر خرچہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی رشوت خور اور سود خور خرید کر تم کو وہ قرآن پاک ہدیے میں دیا ہو، ممکن ہے نا جی؟ کوئی غیر مسلم ہی اپنے پیسے حرام کمائی سے اس قرآن کو خرید کر تمہیں دیا ہو، لیکن یہ کتنا بڑا بدعت ہوگا کہ اس قرآن کو تم تعظیم کر رہے ہیں اور اس کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس کو چوم رہے ہیں۔ تو بتاؤ، قرآن پاک کو چومنا اور بوسہ دینا، اس کی تعظیم کرنا نہیں۔ ہم کو مکہ مکرمہ کے اندر میں امام حرم نے جو قرآن دیا، ہم اسی کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی کو چومیں گے، اسی کو بوسہ دیں گے اور اسی کی عظمت کریں گے۔ باقی یہ ان مکتبوں سے شائع ہونے والا قرآن، یہ تو کاغذوں کا بنانے والا کوئی تھا ہوگا، پرنٹ کرنے والی پرنٹ کمپنیاں کوئی اور کی ہوگی، اس میں یہودی بھی ہوں گے، نصارہ بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، عام انسان بھی ہوں گے۔ ہم اس قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، اس کو بوسہ نہیں دیتے، اس کی عظمت وجہ نہیں لاتے، بلکہ ہم تعظیم کریں گے۔ امام حرم نے جو قرآن پاک دیا ہے،
یا حرم میں ہم کو مسجد نبوی میں جو قرآن پاک کیا گیا ہے، جو طائف کے پبلشر سے جو شائع ہوا قرآن وہی قابل تعظیم ہے، اور ہندوستان کا یا پھر کراچی کے اس قرآن کی ہم تعظیم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی تعظیم ہم کیوں کریں کہ اس کے بنانے کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں اور اس کی عظمت ہم نہیں کرتے۔ بات تو اصول کی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات اس پبلشر سے اور اس کاغذ کے بنانے والے سے اور وہ قرآن پاک کو مجلد کرنے والے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر میں جو نور ہے، جو آیتوں کی صورت میں وہ قابل تعظیم ہے، جہاں پر وہ ہوگی اس کی تعظیم کی جائے گی۔ تعظیم اور ادب اور عظمت کے لیے بنیاد اس کی نورانیت، اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حج کو جاتے ہیں وہاں پر تو مصلی ابراہیم کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دیتے ہیں، اور وہاں پر چاہے زمزم سے اس عظمت والے پانی کو لے کر ترتیب کے خلاف میں بغیر سر پر اوڑھے ہوئے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیتے ہیں، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا وہ چشمہ ہے۔ ہوتا ہے نا، کعبۃ اللہ کے پردے کو لے کر آنکھوں سے لگائیں گے، ملے گا تو کعبے کے پردے کے اندر میں چھپ جائیں گے، اس کی عظمت اور تعظیم کریں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں وہ سب کچھ بھی کرتے ہیں اور حق ہے، کرنا چاہیے تعظیم اور عظمت اور محبت۔ پریکٹیکلی دین کو سکھانے کی جگہ، دین اور شریعت کی اصل پریکٹیکل یونیورسٹی خدا کی قسم مکہ اور مدینہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پریکٹیکل یونیورسٹی حقیقت میں مکہ اور مدینہ ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ پوری شریعت اور پورے دین کو سکھانے قیامت تک کے لیے مکہ اور مدینے کے اندر وہ سارا سلیبس، سارا کورس اور سارے سبجیکٹ وہاں پر موجود ہے کہ تعظیم کس کو کہتے ہیں، عظمت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، فرفتگی کسے کہتے ہیں، صفا مروہ پر رمی اور جمرات کے کرنے پر اور پھر وقوف عرفات کے اندر میں، یہ سب کچھ پریکٹیکل یونیورسٹی ہے۔ وہاں پر کیا سکھایا گیا؟ وہاں پر صرف یہ سکھایا گیا کہ صرف ایک رب کو مان کر، توحید اور ڈائریکٹ اللہ کو مان کر شیطان جیسا جہنمی بنا، تم بھی توحید کا دعویٰ کر کے شیطان کے راستے پر چلنے کے بجائے رحمان کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ عظمت اور تعظیم اور محبت کے سارے درس کو آؤ تم حج کے عنوان پر میں سکھاتا ہوں تم کو کہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے۔ تو پوچھے کہ اللہ نے کیا فرض کیا؟ تو کہا کہ اللہ نے تو نے کیوں فرض کیا؟ تو اللہ یہ کہے گا کہ صفا مروہ کی صحیح اس لیے کہ ہماری دیوانی ولیاں نے، حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں، اپنے بیٹے کی محبت، جو نبی تھے، نبی کی محبت میں ان کا نیچے سے اوپر آنا اور وہ چکروں کا لگانا اللہ کو پسند آیا۔ اللہ کی اپنی محبت میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی محبت میں، اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں حضرت حاجرہ نے یہ چکر لگائے تو قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تم توحید کی چکر میں اسلام کے نام پر منافقت کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہارے کان پکڑ کر لے کر آ کر یہاں پر صفا مروہ کے اوپر تمہیں گھما رہا ہوں تاکہ تم کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ تم یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ کیا اللہ ہی کا حکم؟ ہاں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو ہماری محبت کے اندر میں جو کچھ بھی کرے گا اور جس کو اللہ اپنی محبت قرار دے، تم ان کی نقل کرنے والے بنو اور تم ان کے عمل کی نقل کرو تو وہ ہماری محبت کا ذریعہ بنے گا۔ صفا مروہ کی عمل اور صفا مروہ کی سعی جو حج کے عملوں میں بڑا عمل ہے نا، کیا ہے وہ؟ کس کا کیا ہوا عمل ہے؟ نبیوں کا کیا ہوا نہیں ہے، اور بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نہیں، اللہ کے لیے کیا ہوا نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی سعی وہاں پر جو چکر لگائے وہ اللہ کی محبت میں نہیں لگائے، اللہ کے حکم پر نہیں لگائے، بلکہ بظاہر تو اپنی اولاد جو نبی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی محبت میں تو پتا چلا کہ اللہ کی محبت اللہ منتقل کر دیتا ہے۔ جو ان کے نیکوں کی محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ لیکن مسلمان جاتا ہے حج کو، دل کو ڈھانپ کر جاتا ہے، اس کے لیے جیسا جاتا ہے ویسے ہی واپس آتا ہے، اور بعض اوقات تو جانے سے پہلے عقیدتیں اور عظمتیں اور دین کی عظمت اور میرے آقا کی
محبت سب کچھ لے کر جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد وہاں کے ماحول کو دیکھ کر چونکہ دل کی دنیا کے دروازے بند تھے اور کہنے والے وہاں پر کچھ کا کچھ کہیں گے، دیکھنے والوں سے آنکھوں سے کچھ کا کچھ دکھے گا، تو پھر جا کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر آتا، اپنی عقیدت کو چھوڑ کر آتا، اپنی عصمت کو چھوڑ کر آتا، آتے ہی کہتا ہے کہ صلاۃ السلام یا رسول اللہ کہنا اور میرے آقا کی عصمت اور تعظیم یا اولیاء کا ماننا یا غریب نواز کی یاد کرنا غوث العظم کا نہیں، وہاں پر سعودیہ میں یہ نہیں ہے نا۔ ارے تو آنکھ کھول کر نہیں گیا، ورنہ خدا کی قسم ذرے ذرے پر تجھے یہی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ نہیں بتایا مکہ مکرمہ کے اندر میں، کعبے کے اندر میں خود ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا تیرے سامنے، پھر بلایا کیوں کعبے کو اور مکے کو؟ بلایا ہے اس کے محبوبین کے نظام کے بتانے کے لیے اور اس گمراہیت سے تجھے بچانے کے لیے کہ جو مجھے تو دیکھ نہیں سکتا، میں تجھ کو مل نہیں سکتا، لا یدرک الابصار، تو کہاں تو گمراہ ہوگا، تجھے گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے رہیں گے، اللہ اللہ توحید توحید، تو گمراہ تو نہیں ہونا۔ اس لیے میرے پاس میں میری محبت، میرے محبوب کی محبت سے میری محبت ہوگی، میرے محبوب کے محبوبین کی محبت کا راستہ میری محبت تک پہنچنے کا ہوگا، اور میرے دوستوں کے راستے پہ چل کر ہی تو مجھ تک پہنچ سکے گا۔ اس فارمولے کو سمجھانے اور اس سلیبس کو امت کو بتانے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل یونیورسٹی بنایا ہے وہ مکہ اور مدینے کی بنایا ہے۔ اور معلوم ہے مکہ مکرمہ کے اندر میں حج کے لیے حاجی جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بدنصیبی آج کے حاجی کی یہ ہے کہ یہ تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میں 8 لاکھ روپے خرچ کیا ہوں، 7 لاکھ اسپیشل کوٹے میں گیا ہوں، 10 لاکھ کا خرچہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ میرا حج تو مجھے حاجی کہیں، اور جو حج کر کر آ جائے ذرا چیک کرو اس کو، 1 سے 2، 2 سے 4 مرتبہ اس کو اس کے نام کے ساتھ حاجی کا نام نہ لو، بے چین ہو کر بولے گا ابھی تو حج کر کے آیا ہوں میں، کیا مطلب کہ تم حاجی نہیں بول رہے مجھے؟ اب تو یہ حاجی اللہ پر ڈھونس دینے کے لیے، یا تو پھر اللہ مجھے بے ادبی سے معاف فرمائے، زندگی بھر کا سب کچھ چھپا کر ایک حج کے لیبل کو سامنے رکھ کر کہ سارے پاپ اور سارے کرتوت کو اب اس کو مت دیکھو، اگر واقعتاً حج قبول ہو تو اس کا اثر یہی ہوگا۔ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کہ جو حج اس طریقے سے کرے، لیکن حج بھی تو حج کے طریقے سے ہو۔ وہ حج اللہ کی بارگاہ میں کون سا قابل قبول ہے؟ حج کی قبولیت کی بنیاد اللہ جس مقصد کے لیے حج کو بلایا، یہ نہیں کہ تم 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آ جاؤ، یہ ہے کہ تم پر حج ہم نے فرض کیا اس کے لیے حج کو آ جاؤ، بلکہ مقصد حج یہ تھا کہ اس حج کے عنوان پر مکہ اور مدینے کے اندر میں اس یونیورسٹی کے اندر میں 10-20 روز کے لیے ٹریننگ کلاسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے، اور کیا کروانا چاہتا ہے کہ بندو میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، مگر میں ایسا رب کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اور ایسا رب ہے کہ تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، اور ایسا رب ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکتے۔ ہے کیا جی؟ جتنے توحید کے نشے میں ہیں نا ان سے بھی پوچھ لو، توحید کے نام پر رسالت کی گستاخیاں، میرے آقا کی بے ادبیاں رب کی بارگاہ میں مردودیت کا باعث بنے گی۔ 60 کروڑ برس عبادت اور سجدے کرنے والا شیطان ایک تعظیم اور ادب مصطفیٰ کے نور کو سجدہ کرنے سے دور ہوا تو خدا پاک نے ایک لفظ اس کو مردود اور قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا۔ تو پھر یہ حاجی حج کرنے والا وہاں جانے کے بعد میں جس حاجی اور جس عمرہ کرنے والے کے زبان پر آنے کے بعد میں نہیں یہ شرک ہے وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے وہ بدعت ہے، ماں ہم وہ نہیں دیکھے یہ نہیں دیکھے، تو سمجھ لینا کہ جتنا اچھا گیا تھا وہاں کی ناقدری کی وجہ سے جو کچھ اچھا کیا تھا اس کو سلب کر لیا گیا، اور وہاں سے خالی کر کے ٹھپا لگا کر گناہیت کا، بدعقیدیت کا، منافقت کا واپس کر دیا گیا۔ دوسروں کا امتحان مت لو، قدر کرو، حاجیوں کی دعائیں کراؤ ان سے، لیکن دیکھ لینا کہ آنے کے بعد میں
اگر وہاں کی وہ دولت ان کو اگر ملی ہوئی ہے تو عمرہ کر کے آ جائے تو بلبلا کر روئے کہ یا اللہ تیری خواہش، اور کہ پھر میں مدینے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مجھے عمرے کا موقع مل جائے۔ اے مدینے کے مکی، کاش کہ میں واپس ہونے کے بجائے وہیں کی زمین کا 2 گز حصہ مجھے مل جاتا اور وہیں کے میں وہاں کا وہیں کا پنچھی بن کر رہ جاتا۔ اگر یہ چاہتے، یہ خواہشات ہے، یہ عظمت کا رخ ہے، یہ محبت اور یہ تعظیم میرے مصطفیٰ کی اگر اس حاجی کو یا اس عمرہ کرنے والے کو حاصل ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبولیت والا ہے وہ، اور نہ قبولیت والا بد اندیش اور پھر بے ادب اور گستاخ بن کر اگر واپس ہوا ہے، یہ یا رسول اللہ مت کہو، یا غوث اعظم مت کہو، یا غریب نواز نہ کہو، اور یہ کیوں یہ شرک ہو جاتا ہے، یا آستانوں پر ماتھوں کا ٹیکنا یہ بھی تو وہ ہو جاتا ہے، یہ تعظیم نہیں کرنا، یہ عظمت اور تعظیم اور محبت نہیں۔ ارے جو سکھانے کو اللہ نے تجھے حج کے لیے بلایا تھا، وہاں سیکھ کر آنے کے بجائے، کیوں کہ سیکھ کر اگر نہ آیا تو امتحان دینے والا بچہ صرف کامیاب ہونے والا نہیں ہوتا، امتحان میں بیٹھنے والا کامیاب وہی ہوتا ہے جو امتحان دے، لیکن اسی میں جو امتحان میں فیل ہو صرف کامیاب ہو کر نہیں نکلتے بلکہ ناکامی کا کلنک اپنی پیشانی پر لے کر بھی نکلتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کا استسلام کرو، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حجر اسود یا تو تم کو ایمان کی سند دے گا، یا جو کچھ ہے وہ خود کھینچ کر دھکا مار کر ڈالے گا۔ یہ بھی استسلام کیا ضروری ہے، کیوں جانا؟ پھر وہاں سے ہٹے گا، پھر آ کر اپنے کمرے پر بولے گا نہیں اب ذرا اب ادھر کا ادھر ہی چلیں گے، مکے سے واپس حج تو ہو گیا نا، مدینے کو نہیں جانا۔ پھر وہ کہے گا یہاں سے فون کرے گا مدینے کو جانا حج کا رکن نہیں ہے نا، تو کیا مطلب ہوا کہ حجر اسود نے ٹپا لگا دیا واپسی کا، چل ادھر سے، تیرا حج کو نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ بھی تھا تیرے اندر میں، جاتے ہوئے راجہ شاولی کے پاس میں گیا تھا، غریب نواز کی محبت لے کر گیا تھا، عظمتیں اور تعظیم اور محبتیں لے کر گیا تھا، میلاد کی محفل منانے کی عظمتیں اور قدر تیرے اندر میں تھی، 11ویں شریف کا اہتمام تیرے پاس میں، اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر تمام اولیاء کی محبتوں کو دے کر گیا تھا وہاں پر۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد میں اگر تو نے وہاں کے رنگ کو، ظاہری رنگ کو دیکھ کر اگر عظمت اور تعظیم اور محبت کو میرے مصطفیٰ کے نکال دیا، اور صرف میرے آقا کی عظمت اور محبت اور تعظیم کو نہیں بلکہ میرے آقا کی محبت اور تعظیم اور عظمتیں اللہ نے اس کے اسٹیجز بنائے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ تلاش کرو۔ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں اچک کر بھاگنے والے بے وسیلے کے یہ مردود ہے۔ لاکھوں انسان وسیلوں کو اختیار کر کے اولیاء بنے، قطب اور غوث و اقطاب بنے، مومنین بنے، اور بے وسیلے کے ایک ہی ایک اللہ اللہ ہی کرتا۔ یہ جو توحید کا دعویٰ کیا، ایک ہی کودا زمین سے کہ عرش پر پہنچ جاؤں، تو نہ پہنچ سکا، وہاں پہنچنے کے بجائے جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ گمراہیت کا امام بنا ہوا ہے شیطان۔ لاکھوں وسیلے کو اختیار کیے، غوث و خواجہ کے دامن کو تھامنا اور میرے آقا کی محبت اور عظمت اور تعظیم اور عظمتوں کے نظام پر چلے، تو اس راستے پر چلنے والے اولیاء اور قطب اور غوث اور اقطاب اور صحابہ بنے، مومنین بنے اور بنتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ تو وہ ہے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والوں کی پہچان یہ کہ وہ اہل وسیلہ ہوں گے، وہ سیڑھیوں پر چلتے ہوئے واسطوں کے ساتھ میں جائیں گے۔ اور بالمقابل ایک ہی تھوڑا سا کبر اور حماقت کے ساتھ میں کہا کہ نہیں، ڈائریکٹ تو اپنے دل سے ہی پوچھ لے کہ ڈائریکٹ تو نہیں آیا بابا، خدا کا قانون نہیں ہے، پہلے تو ٹپک ڈائریکٹ، بعد میں کہے ڈائریکٹ۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ ہی کرتا نا، یہ سب نہیں نا، اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ، تو اپنے باپ کو بھی غیر اللہ ہو، اللہ نہیں ہے لیکن غیر اللہ بولنے کا حق ہے، کہ باپ کو مشرک بولنے کا حق ہے کہ اگر شرک نہیں ہے اس کے اندر میں تو نہیں ہے نا، بداخلاق کہلا دیا جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ توحید اللہ ہی، تو اس کو توحید تو
اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے سیکھنی چاہیے کہ توحید کیا ہے، اور اپنے باپ کی اولاد بننے کے اوپر جو سمجھنا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ ڈائریکٹ تو نہیں آیا تو رب بھی تو یہ نہیں چاہتا کہ میں دکھنے والا نہیں ہوں، اور میں تجھے تیرے ہاتھوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں تیری پکڑ میں آنے والا تو ہے نہیں، میں دکھ بھی نہیں سکتا، میں تجھے مل بھی نہیں سکتا، اور تو مجھے پا بھی نہیں سکتا، تو کیوں دھوکہ کھا رہا ہے؟ میرے ملنے کا اور میرے پانے کا اور میرے مجھ تک آنے کا راستہ میں نے ہی خود تو متعین کروا دیا۔ ڈائریکٹ کے نظام کو بھول اور واسطے وسیلے کو اختیار کر۔ کیا کر؟ اور جو واسطے وسیلے کا قائل نہیں ہو، قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے۔ ایمان والوں سے مراد یہاں پر جنہوں نے قرآن پر ایمان لایا، ایمان لایا قرآن پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ اب یہ بیچارے ڈائریکٹ کے فارمولے پہ چل کے جو امت کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ اچھا ان میں سے ایک کو بھی پکڑ کر آپ پوچھ لو، ان کے بڑے سے بڑے کو علماء کو پکڑ کر پوچھ لو جو ڈائریکٹ اور توحید کا دعویٰ کرتا ہے، کیا خدا کو پکڑا، خدا کو پایا، خدا کو دیکھا، خدا تجھے ملا؟ دے گا یہ جواب؟ لیکن وہ جواب طریقے سے اور وسیلے سے چلنے والوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملا بھی، وہ اللہ کو دیکھے بھی، اللہ ان کو ملا بھی، اللہ ان کو اپنا بنائے بھی۔ جوابات ادھر ہے، سوالات خالی ادھر ہے، اور وہ سوالات میں گم ہیں۔ لیکن سوال کرے اپنے سے اور اپنے بڑوں سے جو توحید کا درس دیتے ہیں، چاہے وہ مکے میں بیٹھ کر دیں، کہ چاہے وہ رامپور میں بیٹھ کر دے، کہ چاہے دارالعلوم میں بیٹھ کر دے، کہ چاہے کسی اہل حدیث کے مدرسے میں بیٹھ کر دے، پوچھے ان سے کہ جس رب پر تم نے ایمان لایا، اس رب نے یہ قانون نہیں بنایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، اس قرآن پاک کی مطلب کیا ہے اور آیت کا انکار کیوں؟ جب وسیلے سے خدا پاک نے کہا کہ میں تو تم کو نہیں ملوں گا اور میں تم کو حاصل ہوں، اس سے تم مطمئن نہیں ہو سکتے، لا یدرک الابصار، مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو آنکھوں پر پٹی بن کر خدا نے اندھوں کی طرح سے چھوڑ دیا دنیا میں۔ وہ رب کہاں ہے جو بھٹکا دے؟ رب تو وہ ہے جو راستہ بتا دے۔ خدا کی قسم، ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ رب الجلال کی ذات وہ ہے جو بھٹکانے والا نہیں بلکہ راستہ بتانے والا ہے۔ راستہ بتانے والا رحمان اور راستے سے بھٹکانے والا شیطان کون ہے؟ شیطان نہیں، سارا معاملہ اللہ سے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تو قانون ہے نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھے تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اختیار کرو۔ اب وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ہی اگر وسیلہ ہوتا تو پھر قرآن پاک میں اللہ وسیلے کا حکم کیوں دیتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے وسیلے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ قرآن رہبری کر رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن کے باہر ہے کچھ وسیلہ۔ کیا ہے؟ قرآن کے باہر ہے وسیلہ، رہبری کر رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک اس قرآن کو نہیں فرمایا بلکہ یہ قرآن رہبری کر رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو، تو پھر وسیلہ باہر ہے۔ اب قرآن مجید سے پوچھے کہ وہ وسیلہ کیا ہے، تو قرآن پاک کی کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پتہ تو کچھ کو جاننے والوں سے معلوم کرو، اور زیادہ ہی اور کھول کر اللہ مہربان ہوا، بندوں کے اناڑیوں پر ہم جیسے جاہلوں کے اوپر کرم کا معاملہ فرمایا، تو سیدھا فرما دیا کہ اناڑیوں، اے خانقاہ محمدی کے غلاموں، اے جاہلوں، کہ تم کو زیادہ فکر کی بات نہیں، بلکہ فرما دیا کہ مجھ کو میری محبت اور مجھ کو پانا چاہتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو میں نے اپنے کو تو چھپا رکھا ہے لیکن اپنے محبوب میں ظاہر کیا، اور اس محبوب نے ہماری پہچان کو اس کو منتقل کر کے اپنی آل کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کی آل کے جو اولیاء ہے جو ان تک پہنچ جائے وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اولیاء تک پہنچنا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کی سند بھول گئے قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس لیے کہ اپنے غرض کے لیے قرآن کو استعمال کیا مسلمان نے۔ اس کی سند کہ کیوں کہ اب ان کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کیسی ہوگی، اولیاء کے ذریعے سے بعد میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے،
عالم کو مانو، مفتی صاحب کو مانو، محدث صاحب کو مانو، امام صاحب کو مانو، پیر کو مانو اور مرید کو مانو اور ان کو مانو ان کو مانو، یہ تفسیر لکھنے والے کو مانو، وہ کتابیں لکھنے والے کو مانو، سب کو منوانے کے چکر میں آئے گا شیطان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو اس کا بھی انتظام اپنے جاہل امتیوں کے لیے کر دیتا ہوں میرے آقا کی ایک صدقے میں۔ کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ارے میرے گھبراؤ مت، بہت آسان میں پہچان دے دیا ہوں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے وہ دشمن نہیں ہیں، جو ان کو دشمن کہے وہ میرے دشمن ہیں، جو غوث و خواجہ کے پاس جانے کو شرک، ان کے نظاموں کو شرک ہے، اصل میں خدا کی نظر کے اندر میں خدا کے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ میں نے تو ان کو اپنا دوست بنایا ہوں۔ کس کو؟ غوث و خواجہ کو، آل رسول کو، آل رسول کو، آل محمد کو میں نے اپنا دوست بنایا ہوں، اور وہ دوست قیامت تک تمہارے درمیان میں آتے رہیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو دنیا میں ظاہر کرتا رہوں گا۔ ان کی علامتیں قرآن و حدیث بیان فرما دی کہ جس کو دیکھ کر میرے محبوب کی محبت مل جائے، جس کی صحبت میں رہ کر عشق رسول مل جائے، اور جن کی صحبتوں میں رہ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی نظریں ٹکے تو اللہ اس کے رسول یاد آ جائے، تو وہ میرے دوست ہے، میرے دوست ہے، میرے دوست ہے۔ اب وہ دوستوں کے اتھینٹک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اللہ نے ان کی علامتوں کو بیان فرمایا۔ ایمانداری سے کہو، کسی شاپنگ مال میں جائے تو آپ کو شاپنگ مال کا مال یاد آئے گا، کسی فلم میں جائے تو ایکٹر اور تھیٹر یاد آئے گی، اور کسی تقریب میں جاؤ تو دلہا اور دلہن نظر آئیں گے، لیکن کسی اولیاء کے آستانے پہ جاؤ، اولیاء یاد آئیں گے کہ اللہ یاد آئے گا۔ کیا یاد آئے گا؟ یہ سند نہیں ہے، یہ پہچان دے دی کہ میں نے تو اپنا ان کو دوست بنایا۔ یا اللہ پھر ان کو جو دشمن کہیں کہ وہاں جانا شرک ہو جاتا ہے، وہاں مت جاؤ، جو یہ کہے تو وہ میرے دوستوں کے دشمن بھی میرے دشمن ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امت آج بدعقیدی کے اندر جو پڑ رہی ہے، تمہارے گودوں کی اولادوں کو بچاؤ، تو اپنے خاندان والوں کو بچاؤ، اپنے سسرال والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، ورنہ قیامت کے میدان میں ان کی بدعقیدی کی وجہ سے تمہارے سامنے ان کو گھسیٹ کر کہیں جہنم میں داخل، اور جہنم بہت ہلکی ہوگی، لیکن کہیں منافقت اور گستاخ رسول اور گستاخ اولیاء کی وجہ سے اور پنجتن پاک کی گستاخی کی وجہ سے منافق بنا کر اس جہنم میں تمہارے بیوی بچوں کو، تمہارے سسرال والوں کو اور تمہارے رشتہ داروں کو اللہ داخل کرے گا، اعلان کرے گا۔ یہ کون ہے؟ وہ چیخیں گے، چلائیں گے قیامت کے میدان میں، اللہ سے یہ کہیں گے یا اللہ کافروں مشرکوں سے پہلے ہم کو جہنم میں تو کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہیں گے جانے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تم کو پہچان کرانے کے لیے اپنے دوستوں کا نظام، یا تمہارے علاقوں میں اولیاء کے آثار نہیں تھے، ہندوستان میں سلطان الہند کی چوکٹ نہیں تھی، اور پوری دنیا میں غوث الاعظم کو اولیاء کا امام نہیں بنایا گیا، محفل میلاد تمہارے محلوں میں، تمہارے گھروں میں نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم آنکھوں پر پٹی باندھ کر رحمان کے بجائے تم نے شیطان کی صحبت اختیار کی، اور وہ بھی اپنی دنیا کی مجبوری کی وجہ سے اور اپنے دنیا کی خواہشات کی وجہ سے۔ تو تمہارا حشر اور تمہارے لیے فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ کافروں مشرکوں سے پہلے میرے بچوں دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ کتنی بربادی کا وہ وقت ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے عقیدوں کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم لگے رہے اپنے ساتھ میں رکھے اور وہ اس حق کے راستے سے دور رہے، تو پھر کیا بنے گا اس اولاد کا، کیا بنے گا اس بہن کا، کیا بنے گا اس بھائی کا، کیا بنے گا اس سسرے کا، اور کیا بنے گا اس اولاد کا، کیا بنے گا اس ناتی پوتی کا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کے نام کی صورت میں ان کو یہ جواب دے گا قیامت کے میدان میں، جانے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر و مشرک تو یہ انجان تھے، لیکن تم جان کر بھی تم نے گستاخی کی ہے۔ چلو تمہارا حشر یہ ہے کہ کافر و مشرکوں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور کن کو؟ وہ منافقوں کو۔ اور منافق کافر تو مندروں میں رہتے تھے، مشرک تو بتخانوں میں رہتے تھے، لیکن منافق مسجدوں میں رہیں گے، صفوں پر رہیں گے، مصلح پر رہیں گے، خانقاہوں میں رہیں گے، مدرسوں میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے۔ فکر کفر و شرک سے زیادہ اپنے بارے میں، اپنے منافق ہونے کے بارے میں کرو۔ اور منافق کیا ہے؟ کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، ظاہر کچھ ہو، دل کچھ ہو۔ یہ دل کی مخالفت اور دل کا بدلا ہوا رہنا، یہی منافقت کی پہچان ہے۔ بدلا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کافر و مشرکوں سے پہلے جہنم میں داخل کرو۔ وہ چیخیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، پھر وہ جہنم میں جب لے جائیں گے، جہنم کے داروغہ
ارے یہ منافقوں کا گروہ آیا ہے. کون؟ جو ظاہر میں دنیا میں کلمہ پڑھنے والے نکاح کیے ہوئے تھے اور تم نے ان کو قرآن بھی بچپن کے دوران پڑھوایا تھا, نام بھی مسلمان کا رکھا تھا, مسجدوں میں نماز کو بھی لیے بھیجتے تھے اور سب کچھ بھی انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا تھا اور قرآن بھی حاصل کیا تھا, سب کچھ کیا تھا, لیکن دل میں عشق رسول نہیں تھا, ایمان نہیں تھا, محبت رسول نہیں تھا, اہل بیت کی محبت نہیں تھی, اہل رسول کی محبت, غوث و خواجہ کی محبت نہیں تھی, اور وہ طریقت والے نظام کے ساتھ ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا, خانقاہ نظام کے ساتھ میں ان کو دل کے قلب کی تعلق اور محبت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انجام رہے. اب تمہارا حشر یہ ہے کہ جب جہنم کا داروغہ ان گروہ کو لے کر جب وہاں پہنچے گا تو کہیں گے منافق, ان کے لیے خاص جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا. سوچو اس مقام کے اوپر, اگر ہم اپنے خاندانوں کو ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر اگر یہ نظام مبتغو الیہ الوسیلہ کی طرف میں لانے کے لیے مخلص نہیں ہیں اور اپنے لیے ہم تعبیر کر رہے ہیں کیا کریں, ہم بولے تو نہیں مانتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کو نہیں معلوم یا بچے کو نہیں معلوم یا کوئی ایسے بڑے قرض میں کوئی مبتلا دوست ہو گیا اس کو نہیں معلوم, تو آپ کو اگر معلوم ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ پیروں پر ہاتھ رکھیں گے, بھائی میری ایک بات سن, میں تیرے پیروں پر ہاتھ سر رکھوں گا لیکن میری ایک بات سن لے, تو کیوں اتنی عاجزی کر رہا, میں نقصان نہیں, مجھے تجھ سے محبت ہے, حق کو مان, کرے گا کہ نہیں کوشش؟ میری دنیا رب العالمین تیرے حوالے اور میں تیرا بندہ ہوں, میری آل اولاد بھی, میری دنیا بھی تیرے حوالے, اب تو جانے میری دنیا جانے, اور میں تو تیری منشا کے اوپر اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا, رحمان نے تو فرمایا کہ میرے پاس میں آؤ تو طریقے سے آؤ, سیڑھی در سیڑھی چڑھتے ہوئے آؤ, واسطہ در واسطہ آؤ. اور یہ پہلوان کہہ رہا کہ میں اچک کر میں اللہ کے پاس میں جاتا ہوں تو خدا کا قانون اور خدا کی مرضی ہے ہی نہیں وہ, اور جو اچک کر جہاں قانون نہیں ہے اچک کر جانے کی کوشش کرے وہاں سے ایسا گرے گا کہ منہ کے دانا بھی باقی نہیں رہیں گے. اس لیے توحید کے نام پر جو میرے مصطفیٰ کو اور آپ کی تعظیم اور آپ کی عظمت کو نظر انداز کرتے ہیں اور جو توحید کے منافی سمجھتے ہیں اور اولیاء کی عظمتوں کے قائل نہیں ہیں, اولیاء کے آثاروں پر جانے کو دین کا ایک اہم چیز نہیں سمجھتے, وہ توحید کے چکر میں ایسا گرتے ہیں کہ رحمان نہیں بلکہ شیطان ان پر خوش ہوتا ہے, ان کی زبانوں سے شیطانیت ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ پھر اعلان یہ کہہ دیں گے کہ غوث الاعظم کا نام لینا نعوذ باللہ شرک ہے, غریب نواز کا نام لینا وہ شرک ہے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کہاں ہے تیرے پاس میں ایمان, جبکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ واسطے سے میرے پاس میں آ, اور واسطہ کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ کوئی نبی تو اس دنیا میں نہیں آئے گا, اور میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں اب نبوت کے سلسلے کو میں نے ختم کر دیا, تو پھر اب یہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر کے اب قیامت تک کے لیے ولایت کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. کائے کے لیے؟ ولایت کو. اب ولایت یہ اللہ کے پہچان کا راستہ ہے, ولایت اور اولیاء کا نظام یہ حق کی پہچان کا راستہ ہے, اور ولی اور اولیاء اور ولایت کا نظام, طریقت کا نظام یہ مصطفیٰ کے نارے پاک تک پہنچنے کا اور حق تک پہنچنے کا اور قرآن کا راستہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کا راستہ ہے. اس لیے جو اللہ کو مانے, قرآن کو مانے اور میرے آقا اللہ کے مالک پر بھی ایمان لائے, ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ کام نہیں چلے گا, ہم قبول نہیں کریں گے, بلکہ تم کو اور ہم منوائیں گے. نماز میں قیام کرے کافی نہیں کہ رکوع کرو, اللہ نے رکوع بھی کر دیا, نہیں سجدہ کرو, سجدے میں نماز مکمل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے صرف اپنی محبت نہیں, اپنے کو ماننا نہیں, وہ مسلمان ہیں پھر جھک, کہاں پر جھک؟ میرے محبوب کے سامنے جھک, رکوع کروایا, اور جو رکوع ہی نہ کرے سجدے کر لے نماز ہوتی. رکوع میرے مصطفیٰ کے سامنے جھکا دیا کہ لگا روحی فدا, لگا جانی فدا, لگا مانی فدا. یا رسول اللہ آپ کے سامنے تو سب ہم تسلیم ہیں, رکوع ہے, میلاد مصطفیٰ ہے, پہلے عشق رسول ہے, یہ رکوع ہے, اس کے بعد میں قابل بنے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تم جب میرے محبوب پر اپنے کو تیار کر چکے ہو, اپنی جان اپنے سانسوں سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہو, تو تم نمازی ہے. اب رکوع ہو چکا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں, اب تم آگے جاؤ اپنی نماز کی قبولیت کے لیے. آگے کیا ہے اللہ میاں؟ آگے کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي
کیا ہے؟ دین کے سجدے ہیں. کیا ہے کہ صرف میرے محبوب سے محبت کافی نہیں ہے، ان کے آل سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو. قرآن ہے نا یہ کہ کافی نہیں ہے. میرے محبوب سے محبت بھی لالچ کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی پہچان ان سے کیا ہے. ہو سکتا ہے غرض ہو. منافقین بھی بہت میری محبت کی دعویداری کرتے تھے، لیکن ان کو گرا تھا میری آل کے سامنے جھکنا، میرے آل کی محبت کا اختیار کرنا، آل علی اور آل علی کے سامنے اور میرے اہل بیت کے سامنے محبت کرنا. یہ سجدہ ہوگا تو تیری شریعت کی نماز ہمارے پاس سے قابل قبول ہوگی. پھر ایک سجدہ نہیں، 2 سجدے. سجدہ نہیں، 2 سجدے. اہل بیت سے محبت، پنجتن پاک سے محبت، وہ بھی ہو گیا. مگر ایک ہی سجدے کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوگا کہ نہیں، دوسرا سجدہ بھی باقی ہے. دوسرا سجدہ کیا ہے؟ پنجتن پاک آل محمد سے محبت. اللہم صلی علی محمد ہو گیا، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوری نماز میں سکھا دیا نا اللہ نے، پوری شریعت کی نماز ہے نا یہ. پنجتن پاک کو ہم مانتے ہیں، سب کچھ بھی ہوتا ہے، مگر وہ غوث و خواجہ کو اور اولیاء کو اور پیر مریدی کو، ہم خانقاہوں کے نظام کو اور یہ ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے. ایک سجدہ لے کر گیا تو نہ قبول ہوتی تیری نماز. بلکہ وعلی آل محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہو، لیکن ان کی آل کو بھی ماننا پڑے گا. ان کی آل کو مان لیا تو ایک سجدہ ہو گیا، اہل بیت کو مان لیا. لیکن ان کے ساتھ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کون ہیں؟ پنجتن پاک تو صالحین کے امام ہیں. مولا علی سید کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا امام حسن، امام حسین علیہ السلام. ہم ان کو صالحین بلکہ نعوذ باللہ گستاخ ہو تھوڑی ہو جائیں گے. وہ صالحین نہیں ہیں، بلکہ ان کا نام لینے والے صالحین بن جاتے ہیں. صالحین کون ہیں؟ یہ غوث و خواجہ ہے. صالحین کون ہیں؟ تاج الاولیاء ہے. صالحین کون ہیں؟ راجن شاہ ولی ہے. صالحین کون ہیں؟ جو صالحین قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہے گا. وہ دوسرے سجدے کے اندر میں آتے ہیں جب 2 سجدے پورے ہوئے. یہاں پر پوری گفتگو کے اندر میں کہیں شرک، کوئی گمراہیت کا ذرہ برابر یہ احساس ہوا آپ کو؟ ہوا؟ نماز سے اور قرآن و حدیث سے تو بات سمجھا رہا ہوں میں. پھر دوسرا سجدہ کیسے؟ دوسرے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پاک علیہ رسول بھی پانے کا ایک سجدہ ہوگا. لیکن ان کی آج کیونکہ خطرہ کہ بعد میں ہو سکتا تھا 15ویں صدی کے اندر، جیسے آج بولتے ہیں غوث و خواجہ 800 سال پہلے تھے، بھائی ان کی بات الگ تھی، مگر اب ویسے لوگ کہاں ہیں، ویسے لوگ کہاں پیدا ہو سکتے. تو قرآن میں آیت اللہ کا رکھے کہ کوئی آیت نعوذ باللہ نکال دینا تھا کہ اللہ نے تو حکم دیا کونوا مع الصادقین کے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے، نیک لوگ رہیں گے تو رہنے کا حکم دیا نا اللہ نے، رکھا تو نہیں، حکم کیسے دیتا اللہ تعالیٰ. شریعت کے نظام کے اندر بھی بیت اللہ، بیت المسجد نبوی اور تیسرے بیت المقدس ہے. بیت المقدس کیوں؟ کہ بیت المقدس اس لیے کہ وہاں سے انبیاء کا مسکن ہے، وہ علاقے پر انبیاء کے آستانے مزارات ہیں. بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر چھپا رکھا ہے، برکتوں کو چھپا رکھا ہے. أَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. یہ علامتیں ہیں، یہ پہچان ہیں، یہ علامتیں ہیں، پہچان ہیں. لِيُرِينَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو یہ وہابی اور نجدی ان آیتوں کو اور پہچانتوں کو ختم کر لینا جو طریقت کے، غوث پاک کے، غوث اعظم کے، غریب نواز کے، پنجتن پاک کے نظاموں کو چھپاؤ، تو اس کے وبال کے اندر میں ان سے بیت المقدس کو چھپا دیا گیا. انہوں حق کو چھپایا تو ان سے بیت المقدس سے چھپا دیا گیا. چل رہی شاید نا آج کل جنگیں فلسطین کی، مسجد اقصیٰ کی چل رہی ہے، مگر حاصل کس سے ہوگی؟ بارکنا حولہ لنریہ، برکتوں سے اور ان خاص نظاموں سے جن کو خدا پاک نے رکھا ہے.
وہ اگر ایک سیکنڈ میں سامنے آ جائے تو بیت المقدس کو فتح کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ بیت المقدس ان کے پاس ہو۔ بیت المقدس کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہمارے دو جہاں کے مالک آقا نے وہاں سے معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس زمین و آسمان کے درمیان میں روحانیت کی پرواز کا ایک مرکز ہے۔ وہ مقامات ہوتے ہیں، مقامات کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے آپ کے آستانے کے سامنے، علاؤالدین خلجی نے تعمیر کی، لیکن وہاں کے محراب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں سے محبوب الہی اپنے روحانی اور ولایت کے نظام سے وہاں کے منبر کے بازو ایک مقام ہے، وہاں سے ولایت کے نظام سے اوپر جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی وہ مقام مقدس ہے، اولیاء وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس جگہ ہی کو تکتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں سے روحانی پروازوں کے نظام، تو ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو